بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور یقین کا سفر میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آج کل موبائل کا دور ہے، کتابیں تو کم ہی لوگ کھول کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ہمارے نبیوں کے قصے پڑھ کر سناؤں، جس سے بآسانی آپ کی اور آپ کے بچوں کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو بھی پسند آئی تو لائک ضرور کریے گا۔ تو آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند اہم قصے سنانے آئی ہوں، جس میں ان کی ولادت سے لے کر ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کے ایسے دلچسپ واقعات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحر ساوا خشک ہو گیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ و فرحان تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیران رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی کو اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ ہی گئے۔ پھر ہم میں سے ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس کو بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو ہر عورت آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بچے کے والد سے داد و دہیز کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لینا چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔
حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور بچے کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ صحیح صحت مند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش رہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شخص صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر مدینہ چلی گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن اب بھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت فرما گئی۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مدینہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پودے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا۔ دادا عبد المطلب کے دل میں اپنی پوتے کے لیے ایسی محبت تھی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی کبھی نہ تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت نہایت بخوبی سے ادا کیا اور ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کی سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔